السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، رواہ البخاری، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل پہلوان، اصل بہادر وہ نہیں جو کشتی میں دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان، اصل بہادر اور طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی پتے کی اور بڑی ہی نفع کی بات ہمیں سمجھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان غصے کے وقت اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے، اپنے نفس پہ اور اپنے جذبات پہ، اپنے جسم پہ کنٹرول رکھے۔ زندگی میں ایسے مواقع تو آتے ہی رہتے ہیں کہ جب انسان کا کسی دوسرے سے کسی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، جب انسان کی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو پھر دوسروں پہ غصہ آ جاتا ہے، دوسروں کے خلاف اس کے اندر ایک رد عمل اور ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے۔ میری طبیعت کے خلاف یہ کیوں ہوا؟ میری چاہت کے برعکس یہ کام اور یہ بات کیوں ہوئی؟ تو جب انسان اپنی طبیعت کے، اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات دیکھتا ہے، کوئی کام دیکھتا ہے یا کوئی بات سنتا ہے، تو اس وقت پھر اس میں جو رد عمل پیدا ہوتا ہے، اس وقت جو اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے اور اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، اس کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے، اس کیفیت کو غصہ کہتے ہیں، اینگر، غصہ۔ اور ایک معاشرے کو، ایک گھر کو، ایک خاندان، ایک فیملی کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ پرسکون رہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص غصے کے وقت اپنے آپ کو ایک لمٹ میں رکھے۔ اگر غصے کے وقت انسان اپنے آپ سے باہر ہو جائے اور وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھے جو بعد میں اس کے لیے پچھتاوے کا اور پشیمانی کا سبب بنے، تو یقیناً اس میں انسان کا اپنا بھی بہت بڑا لاس ہے اور اپنے فیملی ممبرز کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے معاشرے کے دیگر افراد کا بھی بہت بڑا نقصان۔ تو دین اسلام بنیادی طور پہ انسان کو ہر نقصان سے، ہر مضر چیز سے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، اسلام انسان کو ہر اس کام سے، ہر اس چیز سے روکتا ہے۔ یہی تو دین کا حسن ہے، یہی تو دین کی خوبصورتی ہے۔ اسی لیے تو دین انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ اگر انسان دین کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلے اور دین کے نواہی، یعنی جن کاموں سے دین نے روکا ہے ان سے انسان رکا رہے، یقین کریں کہ انسان کی زندگی انتہائی پرسکون ہو جاتی اور پورا معاشرہ امن و سکون کا، سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔
لیکن جب انسان اپنے رب کے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ سارا کچھ اپنے نفس پہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے احساسات کو، جذبات کو، خواہشات کو اور اپنے اعمال کو، تو پھر شیطان اس کو دبوچ لیتا ہے، شیطان اس کو اپنے بازوں میں لے لیتا ہے، اس کو گلے لگا لیتا ہے، اور شیطان پھر اس کو جیسے جی چاہتا ہے اس کو مس یوز کرتا ہے۔ ناظرین کرام، غصہ اگرچہ بعض حالات میں اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ اللہ پاک نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے سامنے اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی، کسی شخص کے سامنے شرابیں پی جا رہی، کسی شخص کے سامنے کسی شادی کے اندر، کسی فنکشن کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈانس ہو رہے اور مخلوط محفلیں سجائی جا رہی، تو ایک مومن کا ایسے اوقات میں غصے میں آ جانا، اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی شخص کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بے پردہ فیشن کر کے، میک اپ کر کے، بن سنور کے، خوشبوئیں لگا کے غیر محرم مردوں کے پاس جاتی ہے، ان کے پاس سے گزرتی ہے اور ان کے سامنے جاتی ہے، یا کسی غیر محرم سے وہ خفیہ دوستیاں لگا لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس طرح کے دیگر بہت سے کام، ایسے حالات کے اندر اگر اس کا بھائی، اس لڑکی کا، اس عورت کا بھائی، باپ، بیٹا، اگر ان کے اندر کوئی ریئیکشن اور رد عمل پیدا نہیں ہوتا تو سمجھ جائیے کہ ان میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں، تو وہ پھر بے غیرت اور دیوس بن کے زندگی گزاریں گے۔ ایسے حالات کے اندر غصے کا پیدا نہ ہونا یہ باعث شرمندگی ہے، یہ باعث نقصان ہے، اس سے تو نقصان اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر بھائی غیرت والا ہو، باپ غیرت والا ہو، بیٹا غیرت والا ہو، خامن شرم و حیا والا ہو، تو پھر اسے ایسے کاموں کو دیکھ کر، اللہ کی شریعت کی نافرمانی کے کام دیکھ کر، اس کے اندر غصے کا پیدا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں اور ان کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ کتنے ہی ایسے مقبوضہ علاقے ہیں جہاں کافروں نے بڑا ظالمانہ اور غاصبانہ قبضہ جما رکھا ہے، وہاں مردوں، عورتوں کی، مسلمانوں کی عزت محفوظ نہیں، کہ جان، مال، عزت، آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں، بڑی بدترین زندگی گزار۔ اور ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دیکھ لیجیے، کتنے سال سے وہ جیلوں کے اندر ذلیل و خوار ہو رہی، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے۔ اب ایسے حالات کے اندر اگر کسی مسلمان کو یا کسی مسلمان حکمران کو اگر غصہ نہیں آتا کافروں پر، ظالموں پر، جابروں پر، فرعونوں پر، تو سمجھیے کہ یہ شخص دیوس ہے، یہ بے غیرت ہے، بے حس ہے۔ ایسے حالات کے اندر غصے کا آنا یہ عین ایمان ہے، اور یہ عین اللہ کی رحمت اور اللہ پاک کی خاص عنایت ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں عرف عام میں جو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے، ہم اس غصے کی بات کر رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں جس غصے کی مذمت کی گئی ہے وہ غصہ کون سا ہے؟ وہ غصہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں پہ غصہ کرنا، چھوٹے چھوٹے اختلافات پہ، سوچوں کے ذاتی اختلافات پہ، سوچنے کے انداز میں جو اختلاف ہوتا ہے اس میں غصے میں آ جانا، اس غصے کی بات کرتے ہیں۔ گھر میں رہتے ہوئے، فیملی میں رہتے ہوئے، گلی محلے میں رہتے ہوئے، ایک کلاس میں رہتے ہوئے، ایک فیکٹری، کارخانے، آفس میں رہتے ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی طبیعتوں میں
اور ان کے مزاج میں اختلاف نہ ہو. جب اختلاف ہوگا تو غصہ پیدا ہوگا، اور جب غصہ پیدا ہوگا، ایسا غصہ جو ایسے موقعوں پہ پیدا ہوگا، اس غصے کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے اس حدیث مبارکہ. اس کی ترغیب دی گئی. ہوا یوں کہ یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس حدیث کا سیاق و سباق کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما ہے. کچھ لوگوں نے آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ فلاں چوک چوراہے کے اندر ایک شخص ہے، وہ کشتی کر رہا ہے، وہ بڑا پہلوان ہے، بڑا بہادر ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایک شخص بھی ٹھہرنے کو تیار نہیں، کوئی ایک شخص بھی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں. جو اس کے مقابلے میں اترتا ہے، میدان میں آتا ہے، وہ اس کو پچھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کو گرا کے رکھ دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو واقعی ایسا تھا. آپ نے صحابہ کرام کی تربیت کا کبھی بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. آپ نے اس موقع سے فوری فائدہ اٹھایا. یہ ہوتا ہے اصل استاد، معلم، مربی، مینٹور. آپ نے صحابہ کے اس تجسس کو، وہ تجسس والا، وہ سسپینس والا ایک جو انوائرمنٹ بنا ہوا تھا، ہر ایک کی توجہ اس شخص نے کھینچی ہوئی تھی. ہر شخص کے دل و دماغ میں یہ واقعہ سوار تھا. آپ نے اس کو دوسری طرف پھیر دیا، تربیت کی طرف، روحانی پہلو کی طرف پھیر دیا. آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، جانتے ہو کہ اصل پہلوان اور اصل بہادر کون ہے؟ فرمایا اصل پہلوان یہ بھی پہلوان ہوگا جسمانی اعتبار سے، لیکن یہ چھوٹا پہلوان ہے. یہ کوئی اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے، اتنا بڑا کوئی کمال نہیں ہے. فرمایا کہ اصل پہلوان، اصل بہادر، اصل طاقتور وہ نہیں ہے جو جسمانی اعتبار سے کشتی میں، اکھاڑے میں کسی کو گرا دے، کسی کو پچھاڑ دے. فرمایا اصل پہلوان، اصل بہادر، اصل قوت والا، طاقت والا وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے ہی آپ کو پچھاڑ دے، اپنے ہی نفس کو، اپنے ہی غصے کو پچھاڑ دے، کنٹرول کر لے، قابو پا لے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ ایمان والوں کا، عباد الرحمان کا تذکرہ فرمایا، کامیاب ہونے والوں کا، اچھے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور غصے کی مذمت بیان فرمائی. ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. ان اللہ والوں کا، ان میرے صحیح معنوں میں بندوں کا وصف یہ ہے کہ جب بھی انہیں غصہ آتا ہے یہ معاف کر دیتے. ہم یغفرون، یہ معاف کر دیتے، درگزر کر دیتے، غصے کو پی جاتے. دوسرے مقام پہ سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ پاک نے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ غصے کو پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والے اور غصے کو پی جانے والے. یہ ہے ایمان والوں کا وصف، یہ ہے کامیاب ہونے والوں کی خوبی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے جو مجھے نفع دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا لا تغضب، غصہ نہ کر. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کوئی اور بات بتائیے. آپ نے پھر دوبارہ یہی کہا لا تغضب. اس نے تیسری دفعہ پوچھا، آپ نے پھر یہی کہا لا تغضب. حدیث کے الفاظ فردد مرارا. آپ نے اس سوال کے جواب میں، اس نے سوال بار بار دہرایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب بار بار دہرایا، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر. کتنی بڑی یہ پتہ کی بات ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے. بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کے اندر
اس غصے کی وجہ سے گھروں کا سکون تباہ ہے، معاشرے برباد ہے، گلی محلے کا سکون تباہ و برباد ہے۔ ہر جگہ معمولی بات پہ غصہ، اور اس معمولی بات پہ غصے کے نتیجے میں سیکنڈ لگتے ہیں، منٹ لگتے ہیں، بات قتل وغیرہ تک پہنچ جاتی۔ چھوٹے بچوں کا جھگڑا ہوا اور اس نے بڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ کی قسم ہر روز کا اخبار ایسی خبروں سے بھرا پڑا، سوشل میڈیا ایسی خبروں سے، غصے کے نقصانات سے بھرا پڑا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے وقت ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی نصیحت فرمائی۔ جب غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، اللہ اکبر۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر غصہ آئے تو پانی پی لیں، غصہ آئے تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائے، اپنی حالت کو تبدیل کر لیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث میں یہ بھی فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے، اس وقت بولنا بند کر، بس خاموش۔ اس وقت غصے میں آپ ممکن ہے غلط بول جائے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر کے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں روتے دھوتے رہتے ہیں ساری زندگی کہ غصے میں آ کے میں نے یہ حرکت کر لی، میرے بچے رول گئے، میری فیملی رول گئی، میں برباد ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسا مضبوط نفس عطا فرما دے، ایسا بہادر نفس عطا فرما دے کہ جو ہمیں غصے کے اندر کنٹرول کر سکے، ہماری زبان کو، ہمارے ہاتھوں کو کنٹرول کر سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔